अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद माई चैनल मिक्सड एजुकेशन चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर शुरू हो चुका है। सूरत फातिहा मुकम्मल हो चुकी है कि सूरत बकरा की 30 आयत तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम मज़ीद 31वीं आयत 31 यहाँ से हम पढ़ेंगे। आज हम 31, 32 और 33, 32, 31, 33 यहाँ तक आज हमने इसकी तिलावत करनी है। तर्जुमा तफसील पढ़ना है, इसको समझ लें। आइए अब इसको शुरू करते हैं। पहले मिलाकर पढ़ते हैं, फिर इसकी तर्जुमा तशरीह जानते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. यहाँ तक अब हमने 33 आयत तक पढ़ी। इस आयत में वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकाति, यानी कि फरिश्तों से। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा नाम सिखा दिए, सुम्मा अरज़हुम और अर्ज़ किया फरिश्तों से, अलल मलाइकाति मलाइका से यानी फरिश्तों से अर्ज़ किया, फ़काला कहा उनसे। इस आयत में तर्जमा पहले पढ़ते हैं। तर्जमा शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नेत रहम करने वाला है। इसे बताया जाए वअल्लम आदमल अस्माअ, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के तमाम नाम सिखा कर अरज़हुम फरिश्तों से अर्ज़ किया, हलल मलाइकाति फरिश्ते, अर्ज़ करना दरख्वास्त करना पूछना, अलल मलाइकाति फरिश्तों से, फ़काला कहा उनसे। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाकर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया। फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। अम्बिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। फिर आगे आयत में बताया जाए कालू कहा सुब्हानका ला इल्म लना, यानी कि ऐ अल्लाह सुब्हानका तेरी ज़ात, सुब्हान ला इल्म लना तू पाक है, इल्ला मा अलमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, और तू पूरे इल्म और हिकमत वाला तू ही है। काला या आदमु अम्बिउहुम बिअस्माइहिम,
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا، یعنی کہا کہ تم نام بتاؤ، تم ان کے نام بتاؤ، جب انہوں نے غیب السماوات والارض یعلم ما تبدون وما کنتم تکفرون، جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپاتے تھے۔ آج ہم نے 33 آیات تک پڑھا، اور اس کا ترجمہ تفصیل ابھی مزید ہم تشریح جانتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہر بات کی آپ کو سمجھ آ سکتے، اور اس کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر جان سکیں۔ آج ہم ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں پڑھا، جو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے اور سب کچھ پوچھا گیا، تو اس کے بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ فرشتے، ملائکہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان سے ہے، جو امر الہی کے بجا لانے اور اس کی تحمید اور تقدیس کے لیے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ خلیفت ان سے مراد ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور نائب ہے غلط ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے سے غرض تھا۔ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، یہ ہم جان چکے ہیں۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کہ ان کے فرشتوں کو کیسے علم ہوا۔ آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے، اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق یا مال یا کسی اور طریقے سے کر لیا گیا۔ یعنی بعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بتلا دیا تھا کہ وہ ایسے کام بھی کرے گی، یا وہ کلام میں حسب مانتے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ یفعل ما وکذا، قضا کا مطلب انہیں جھٹلانا۔ اسماء سے مراد مسمیات، اشخاص و اشیاء کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم، جو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا آدم علیہ السلام ان کے نام بتا دو، تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، اور دوسری دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کر دی۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کو اس اعتراف سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بزرگیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس میں ہم مزید جانیں گے، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو تمام نام بتائے اور ان کو خاص وفات کے بارے میں بتایا، تو جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ آپ ان کے نام بتائیں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے ہمیں صرف اسی کا علم ہے۔ اس حدیث سے تیری ذات پاک ہے کہ ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اور تو پورے حکمت والا ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے تھے۔ تو اس طرح یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے، جس طرح واضح ہو چکی ہے فضیلت جتنا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اپنے فرشتوں نے بھی اعتراف کر لیا، اپنے غلطی مان لی کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو قصور علم و فعل کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اعتراف سے یہ بھی واضح کہ یہ عالم الغیب
یعنی غیب کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نیک بزرگ بندے بھی ان کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوتا ہے یا ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ علم کی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تقریم کے سجدہ کے معنی خضوع اور تذلل اس کی انتہا ہے زمین پر پیشانی کر ٹکا دینا۔ کرتبی یہ سجدہ شریعت میں اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم بھی فضیلت فرشتوں پر وعدہ کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راند درگار ہو گیا۔ ابلیس حسب صراط قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بحکم اللہ اس کے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا۔ یہاں سے کل آیات نمبر 32، 33 اور 34 آیات میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ حضرت ابلیس نے کیوں انکار کیا اور کس وجہ سے راند ہوا، کس وجہ سے اس کو سزا ملی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 33 آیات تک ترجمہ تفسیر جانا۔ کل انشاءاللہ کے فضل کرم سے 34 آیات سے لے کر 36 آیات تک پڑھیں گے۔ اس کی مزید تفصیل اور تشریح جانیں گے۔ دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی، رس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن پاک کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔